ایک جنرل سی بات ہے، آپ دنیا کی کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کا آپ حصہ ہے، اس معاشرے میں آپ جب کسی کو گفٹ یا کوئی تحفہ دیتے ہیں تو کبھی آپ نے میرا خیال یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرا تحفہ مجھے واپس کرو۔ نہ ہی یہ کوئی قانونی طور پہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو گفٹ دیا ہے یا کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو آپ وہ واپسی کا کوئی مطالبہ قانونی طور پہ کلیم کر سکے یا ویسے کر سکے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر جب آپ قرض کسی کو دیتے ہیں یا کسی سے قرض لیتے ہیں اور آپ واپس نہیں کرتے قرض، تو پھر آپ کوئی اچھے شخص نہیں گنے جاتے۔ کسی بینک سے آپ لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے قرض واپس نہیں کیا۔ اسی طرح معاشرے میں بھی جب آپ کسی شخص سے انفرادی طور پہ انڈیویجولی آپ قرض لیتے ہیں اور اسے واپس نہیں کرتے، ان ٹائم نہیں دیتے، آپ لیٹ کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے، نہ ہی آپ کوئی اس بات سے اچھا تاثر دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرووربس 19 ورس 17، امثال 19 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اب آپ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا کے بارے میں دنیا کا ہمارا جو ہے یہ کنسیپٹ ہے، ہم یہ مانتے ہیں اور اسی طرح ہے کہ خدا سچا عادل منصف ہے، اس میں بالکل بھی برائی نہیں ہے۔ تو خدا کو جو شخص قرض دیتا ہے کیا خدا اسے واپس نہ کرے گا؟ لکھا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنے معاشرے میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جن کی مدد کر سکتے ہیں، کسی طور سے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کو قرض نہیں دے رہے۔ اور جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ معاملہ آپ کر رہے ہیں، خدا کو قرض دے رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اور خدا ایسا منصف عادل ہے کہ ہم ایک اچھے شخص ہوتے ہوئے بینک کا قرض، کسی کا قرض جو ہے وہ واپس کرنا اپنی شخصیت کو اچھا ثابت کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے تو ہم اچھے ثابت ہوں گے، اخلاقی طور پہ ہمیں اچھا گنا جائے گا۔ کیا ہم اس بات کو اپنے پہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تو خدا جو عادل منصف ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کا قرض ضرور جو ہے وہ لوٹائے گا۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے پڑوس میں، ارد گرد میں جو غریب نادار مسکین لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کریں، اپنی نجائز خواہشات کو کم کریں، اپنے اخراجات کو کم کر کے ان کو اپنی اس کمائی میں، اس بات میں شامل کریں، ان کے لیے یہ پیشن رکھیں، تو یہ خدا کو دینے کے برابر ہے اور خدا کو قرض دینے کے برابر ہے۔ یعنی اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا، یہ خدا آپ کو ریٹرن ضرور کرے گا۔ اگر آپ دیکھیں نا میتھیو 25 اس کی 31 ورس میں، متی 25 باب اس کی 31 آیت میں دیکھیں نا، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لاسٹ ججمنٹ، یعنی آخری عدالت۔ آخری عدالت میں خدا یسوع مسیح نے نا لوگوں سے کہا کہ میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، میں ننگا تھا، میں تمہارے پاس آیا، تم نے میری کسی طور سے بھی مدد نہ کی۔ لوگ کہیں گے تو کب ہمارے پاس آیا؟ تو خدا یسوع مسیح ان سے کہے گا کہ ان چھوٹوں میں سے جس کے ساتھ بھی، ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر تم نے اچھا سلوک کیا، اسے پانی پلایا، اس کی تیمارداری کی، اسے ننگے کو کپڑا کیا، تو یہ تم نے میرے ساتھ کیا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ کہے گا کہ اے ملاؤنو، اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ یعنی دیکھیں، پانی نہ پلانا ایک چھوٹا سا ایکشن ہے، کسی کی مدد نہ کرنا، بیمار کا پتہ نہ کرنا، اس کی ہیلپ نہ کرنا، کسی کو گھر میں نہ اتارنا مہمان کو، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی اتنی بڑی سزا۔ یعنی یہ خدا کا انسان سے پیار ہے، اور خدا یہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہیں، ایسے ہم دنیا کے ساتھ برتاؤ کریں، تاکہ لوگ ہمیں خدا کا، ہمیں مسیح کا بندہ جانے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو خدا ہم سے خوش ہوگا اور معاشرے میں خوشی، خوشحالی، شادمانی کا دور آئے گا اور ایک بھائی چارہ بڑھے گا۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی ناصر۔